بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I welcome you to the 15th session of Gems of Guidance. Our 15th session, alhamdulillah. We were not able to do a session last week because I was traveling. So inshallah we will be covering the session today, and I hope that it will be interesting also, inshallah. So let us start for the session today, inshallah. The Gems of Guidance 15th session. The name of the session today is The Golden Advice. مجھے chat میں دیکھ لینا ہے. The name of the session today is The Golden Advice, یعنی ایک اچھا مشورہ, ایک نصیحت جو کہ ہمیں قرآن میں ملتی ہے. So this is a beautiful advice which is in Surah Al-Luqman, and we all are aware of it. We must have read about it, we must have heard about it. ہم نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, اس کو ہم جانتے ہیں. This is the most comprehensive, سب سے جامع and the most concise, یعنی سب سے زیادہ precise and جامع جو ہے ایڈوائس یا نصیحت جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے پورے ایک پیج کے اوپر, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیپچر کیا ہے کہ لقمان, جن کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ شاید وہ پروفٹ تھے یا شاید وہ ایک نیک انسان تھے اللہ تعالیٰ کے, اس پہ اختلاف ہے تو ہم اس چیز میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی, انہوں نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچے کو کیا نصیحت کی, کس طرح سے نصیحت کی. وہ ایک نصیحت اللہ تعالیٰ نے, وہ نصیحت اتنی امپورٹنٹ تھی, وہ نصیحت اتنی یوزفل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قرآن میں کیپچر کیا. یہ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری نصیحت کو قرآن میں کیپچر کیا ایک پیج کے اندر, اینڈ اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا, لقمان کے اوپر. سو اس ایڈوائس کے اوپر, اس ایڈوائس کو دیکھنا, اس نصیحت کو دیکھنا کہ اس میں لقمان کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو, اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا پیغام ہمارے لیے اس میں ہے, اور یہ چیزیں کیسے جڑتی ہیں آپس میں آ کے, اس کی ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم کر سکیں. تو گولڈن ایڈوائس یعنی ایک سنہری نصیحت جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھی. اب کوئی بھی شخص جو ایڈوائس کسی کو کر رہا ہے, کسی چھوٹے کو جسے خاص طور پہ وہ محبت کرتا ہے, وہ کیا ایڈوائس کرے گا؟ ظاہری بات ہے the kind of advice which will make him successful, یعنی جو کہ ایڈوائس اس کو کامیاب کرے, جو ایڈوائس اس کو, جو نصیحت جو ہے اس کے کام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں, اور جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو, is beneficial for that person. خاص طور پہ when a father is advising to his son, so he would be advising him something which will make him successful, which will make him prepare him for this world, which will make him ready for this world. تو اس دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنا, اس کی تمام تر معاملات ان کو فیس کرنا, اس کے لیے نصیحت کیا ہونی چاہیے ایک باپ کی ایک بیٹے کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو کیپچر کی ہے. تو کوئی بھی نصیحت جب انسان کسی باپ جو کسی بیٹے کو کرے گا, تو سب سے پہلی فکر کسی بھی باپ کی ہونی چاہیے اس بیٹے سے, وہ یہی ہونی چاہیے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے یا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو. بیکاز یہ دنیا جو ایک عارضی دنیا ہے, تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ ٹیمپرریلی میرا بچہ یا میرا جو اولاد ہے یا میرا جو بھی دوست ہے جس کو میں نصیحت کر رہا ہوں وہ کامیاب ہو, اس کے بعد اس کی جو ہمیشہ کی زندگی وہ ختم ہو جائے. تو ظاہری بات ہے نصیحت آدمی اس شخص سے لے جو اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھتا ہے, اس سے ڈرتا ہے. اگر اس سے نصیحت انسان لے گا جو دنیاوی معاملات میں آگے ہے, تو آپ کو ہمیشہ دنیا کی نصیحت دے گا. جبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی یہ بتایا کہ ان لوگوں کی طرف نہ جاؤ یا ان لوگوں کی اتباع نہ کرو کہ جن کے دل غافل ہیں میری یاد سے اور جو اس دنیا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو یعنی اپنی زندگی کی نصیحتوں کو ہم ان لوگوں سے نہ لیں جو ان کا مقصد صرف یہ دنیا ہے, جن کا مقصد اس دنیا کی مال و دولت کو جمع کرنا, اسی کامیابیوں کو دیکھنا, یا وہ اپنی کامیابی کو ڈیفائن ہی اس دنیا کے لحاظ سے کرتے ہیں. وہ آخرت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, اللہ اس کے رسول کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. اگر آپ ان سے نصیحت لیں گے ہر وقت, تو پھر آپ کی نصیحت بھی ویسی ہی ملے گی کہ جو کہ صرف دنیا کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. 1 منٹ جی, اس میں ہو گیا سب میوٹ اگر کر لیں جی, تو دنیا کی طرف ہی آپ کو نصیحت لے کے جائے گی. تو اس لیے نصیحت بھی انسان کو دیکھ کے لینا ہے کہ وہ نصیحت کس سے لے رہا ہے. اب ناؤ ظاہر بات ہے, if you are taking a professional advice, you will not go to somebody who has nothing to do with that profession. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو پروفیشنل ایڈوائس چاہیے, اگر آپ کو میڈیکل ایڈوائس چاہیے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے, یا اگر آپ کو جو ہے گھر بنانے کی ایڈوائس چاہیے تو آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے کہیں اور. دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو ٹیک پروفیشنل ایڈوائس. آپ کو جو ایڈوائس جس شخص سے لینا وہ لیں, لیکن اپنے زندگی کے معاملات میں, اپنے پرسنل معاملات میں, اپنے پرسنل میٹرز میں, یو شوڈ آلویز ٹیک ایڈوائس فرام دا ون ہو از فیئرفل آف اللہ. اور اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی مل جائے جو پروفیشنلی بھی اچھا ہو اور اللہ سے بھی ڈرنے والا ہو, تو پھر تو زبردست چیز ہے, دیٹ از ڈبل بینیفٹ. سو پروفیشنل ایڈوائس یعنی اگر ڈاکٹر سے ایڈوائس نہیں تو ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے, لیکن ظاہری بات ہے دنیا کی اپنی زندگی کے بارے میں ایڈوائس آپ نے لینی ہے, کوئی نصیحت لینی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مشورہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے. تو دیٹ ایڈوائس شوڈ آلویز کم
from someone جو کہ fearful of Allah ہے and has taqwa of Allah سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہے. ورنہ ہمیشہ آپ کو جب دنیا کی ایڈوائس ملے گی تو آپ دنیا کے اندر ہی گھومتے رہیں گے اور اسی کو کامیابی سمجھیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نصیحت کس سے لیں. اور اسی طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی جب نصیحت کرے تو اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اس کی آخرت میں جو اس کی ابدی زندگی اس چیز میں کیا کام آئے گی. تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس باپ کو یعنی جن کا نام لقمان ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یعنی بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اب حکمت کیا چیز ہے؟ اگر آپ تفسیر پڑھیں یا اگر آپ علماء کو سنیں تو وہ کہتے ہیں حکمت علم اور عمل ہے. یعنی علم حاصل کرنا, دین کو سمجھنا, اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا, یہ حکمت ہے. حکمت مطلب یہ ہے کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پہ آپ کو حکمت کا لفظ نظر آتا ہے. wisdom, the word wisdom is mentioned in Quran at multiple times. So what does word wisdom means? What does the word hikmah means? Hikmah means, as if you listen to the ulama, if you read the tafsir, that you gain knowledge about the deen of Allah and also at the same time you act upon that knowledge. تو کئی لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے, اور کئی لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو علم اور عمل دونوں جس کے پاس ہو اس کے پاس حکمت ہے, اور اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت دکھائی ہے اور آخرت کی حقیقت دی ہے اور اس دنیا کا اصل مقصد سمجھایا. وہ شخص حکمت والا انسان ہے جو اس دنیا کو اصل حقیقت کو جانتے ہوئے اس زندگی کو آگے لے کے چلے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی, اور ہم نے حکمت کے ساتھ ان کو کیا سکھایا؟ ان اشکر للہ, کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یعنی جس شخص کے پاس حکمت ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا شکر کرتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو بھی شکر کرتا ہے وہ بے شک اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے, اس کو اسی سے خود ہی فائدہ پہنچے گا, اللہ کو اس کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن كَفَرَ, اور جس نے اللہ کی ناشکری کی. اور جو کفر کا لفظ ہے قرآن میں, وہ صرف کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ پہ یقین نہیں رکھتا یا وہ کفر کرتا ہے. کفر کا مطلب وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے. تو وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو جو کفر کرے یا جو ناشکری کرے تو وہ جان لے کہ اللہ غنی اور حمید ہے. یہ اللہ کے دو نام ہیں جو کہ یہاں پہ مینشنڈ ہے, اور اس پورے پیج میں اللہ کے 4 نام مینشنڈ ہیں, غنی و حمید اور لطیف الخبیر. غنی مطلب اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کو نہ تمہاری تعریف کی ضرورت ہے, نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے, نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے. اگر تم شکر کر رہے ہو تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے, اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو, تمہیں ہی اس سے فائدہ پہنچے گا. اگر تم شکر نہیں کر رہے, اللہ کی ذات کو تم نقصان نہیں پہنچا رہے, اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہو. تو غنی کا مطلب وہ اللہ بے نیاز ہے, اور اللہ ہی بے نیاز کرنے والا بھی ہے لوگوں کو. تو اگر آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے آزاد ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, غنی کا نام لے کے. حمید اسی کی تمام تعریفیں ہیں. تو چاہے آپ اس کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, چاہے آپ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں, whether you are grateful to him or not, اللہ تعالیٰ کی پھر بھی حمد بیان کرنے والی اتنی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں کہ اللہ کو ہماری یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات اگر ہم پڑھیں تو ایون فرشتے, انسان, جن اور جو چیزیں نہیں بھی بول سکتی, جو جانور آپ کے آس پاس ہیں, جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں, جو پتھر آپ کے پاس پڑے, جو درخت اگتے ہیں, وہ سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غنی بھی ہوں جس کو کسی کی ضرورت نہیں, اور میں حمید بھی ہوں کہ جس کی تعریف کی جائے یا جس کی تعریف کی جاتی ہے, جس اور پریز وردی. یعنی and we had certainly given Luqman wisdom. Be grateful to Allah, and whoever is grateful for the benefit of himself, and whoever denies his favor, then indeed Allah is free of need and praiseworthy. یعنی اللہ ہی تمام تعریفوں کے لیے, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں, اور اس کی تعریف اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ اس کا شکر ادا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کی کوئی تعریف بیان کرنے والا نہیں ہے, اور اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ کی عزت یا تعریف اس سے کوئی بڑھ جائے گی. تو جیسے قرآن میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ چاہے تم سب مل کے بھی, مطلب یہ کہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ تو پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر سب مل کے بھی اللہ کی تعریف بیان کریں تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو غنی کا مطلب یہ کہ نہ آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. حمید جس کی تعریف کی جائے اس کے باوجود اس کی تعریف کی جاتی ہے, اور اسی کی تمام تعریف اور عزت ہے, تو وہ طاقتور ہے. تو شکر جو اللہ کے خاطر ہے, جو حکمت والا انسان ہے, the one who has wisdom, وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکر کے 3 لیولز ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ اپنی زبان سے اس شخص کی یا اللہ کی شکر ادا کریں. آپ بولیں الحمدللہ, یہ زبان سے شکر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی حمد بیان کرنا. نمبر 2, اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کا شکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس نے جو آپ کے ساتھ فیور کیا یا جو اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اس کی آپ اس کو بیان کریں, تو لوگوں کو بتائیں یا اللہ کے سامنے بیان کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی, اللہ نے آپ کو مال دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی, اللہ نے آپ کو زندگی اور قوت دی. تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کے بارے میں بیان کیا کریں, بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم شکایت کرتے رہیں کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے.
ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں جو اس نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں. کم از کم اس نے صحت دی ہے, اس نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, اس نے آنکھیں دی ہیں, اس نے کان دیا, اس نے زبان دی ہے. ہم لنگڑے لولے نہیں ہیں, ہم گونگے بہرے نہیں ہیں, ہمیں اولاد دی ہے, ہمارے بے اولاد نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہر وقت شکایت کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا یہ کہ نمبر 1 الحمدللہ, نمبر 2 کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی آپ اس کو مینشن کریں. اور نمبر 3 چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے اللہ کے لیے کچھ کریں. تو یعنی اگر آپ کسی کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ 3 لیولز ہیں اس کے. کیا لیولز ہیں؟ نمبر 1 آپ زبان سے تھینک یو کریں, زبان سے شکر کریں, جزاک اللہ خیر. نمبر 2 جو اس نے اچھا کیا اس کو مینشن کریں, بھئی یہ میرے لیے اچھا کیا کسی نے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا کیا میرے لیے. نمبر 3 میں اس کے لیے کچھ کروں. اب میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تو غنی الحمید ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے لیے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنا, اس کی نمازوں کو قائم کرنا, اس کے دین کی خدمت کرنا, اس کی علم کو حاصل کرنا, اپنی اولاد کو اس کی دین کے اوپر لے کر آنا, پرورش کرنا. یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کے برابر ہے. ظاہر بات ہے اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں, لیکن ٹو ٹیک آؤٹ آر ٹائم اور اللہ کی دی ہوئی بلیسنگس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو 3 چیزیں, زبان سے شکر, یہ یاد کر کے کہ کیا بھلائی اور خیر کسی نے ہمارے ساتھ کی, اور نمبر 3 ہم اس کے لیے کچھ کریں, کچھ بھلائی اور خیر کرنے کی کوشش کریں جو بھی ہماری طاقت میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ mentions that wisdom اور حکمت is about being grateful to Allah سبحانہ و تعالیٰ. It is being grateful to Allah سبحانہ و تعالیٰ. So next thing that Allah سبحانہ و تعالیٰ then mentions that after the advice, جو ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی اور وہ شکر کرنے والے تھے, تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ایڈوائز کی, کیا نصیحت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو, اور کس طرح سے نصیحت کی. یہ آیات 13 سے 19 میں سورہ لقمان میں, آیت 13 سے 19 میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے. یہ نصیحت ہمارے گھروں میں لگی ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونی چاہیے, اور ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنی چاہیے, اپنے چھوٹوں کے لیے جو بھی شخص ہو. پہلی چیز جو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو لقمان نصیحت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں. سب سے پہلی چیز اللہ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرنا اپنی اولاد کو سکھانا سب سے ضروری ہے. دنیا کو کمانا, دنیا کو حاصل کرنا, دنیا کے پیچھے بھاگنا, یہ پہلا حق نہیں ہے. پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہارا خالق ہے, مالک ہے, اس کا حق کیا ہے. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کو یاد رکھا جائے, سب چیزیں. سب سے بڑا, سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, شرک نہ کیا جائے. شرک کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا, اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کی جیسی کسی اور کی تعریف کرنا, اللہ کی جگہ کسی اور پہ توکل کرنا, اللہ کی جگہ کسی اور سے امید باندھنا کہ یہ مجھے دے گا. یہ سب کچھ شرک اکبر یا شرک اصغر کے زمرے میں آتے ہیں. چھوٹا یا بڑا شرک جس کو ہم کہیں گے, وہ اب ڈیفینیشن الگ ہے کہ شرک اکبر وہ چیز ہے جس میں میں سمجھوں کہ جو چیز فائدہ مجھے سامنے والا ہی دے گا, اس کا اللہ تعالیٰ اس میں نہیں ہے شامل. اور شرک اصغر وہی چیز ہے کہ جو فائدہ مجھے سمجھتا ہوں کوئی مجھے دے گا, بے شک اللہ اس میں شامل ہے, لیکن وہ اس فائدہ کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا جو سامنے بندہ میرے بیٹھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں یہ مجھے فائدہ دے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا یا کچھ دے گا, یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک. تو سب سے پہلا حق جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے انسان کو, جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ اس کی عبادت نہیں بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی لیے لقمان نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور لقمان نے کہا, and Luqman mentioned, said to his son, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, ٹھیک نا, لابنہ, کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ, جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے, جبکہ وہ اس کو انسٹرکٹ کر رہے تھے. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, او مائی beloved son. یا بنیا مطلب میرے پیارے بیٹے, یہ نہیں کہ میرے بیٹے صرف, میرے پیارے بیٹے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, محبت کرو زیادہ تو اللہ سے محبت کرو, امید رکھو تو اللہ سے امید رکھو, عبادت کرو تو اللہ سے عبادت کرو, دعا مانگو تو اللہ سے دعا مانگو. یہ تمام چیزیں ہم شرک سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ کہ آپ کسی بت کی پوجا کر لیں تو شرک ہو گیا, یا ہم شرک سمجھتے ہیں یہ شرک ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو یہ شرک ہو گیا. نہیں, شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کی صفات میں, اللہ کے تعالیٰ کے اسماء میں, اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں, اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں, کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. رب مطلب کہ اللہ کا کہ وہ مجھے پالنے والا ہے, تو میں سمجھو نہیں مجھے پالنے والا تو کوئی اور ہے. الہ مطلب کہ وہ عبادت کے اور محبت کے لائق ہے, نہیں میں تو محبت کسی اور سے زیادہ کرتا ہوں, عبادت کسی اور سے, دعا بھی عبادت ہے. اور اسماء و صفات میں کہ جو اس کے نام ہیں, جو اس کی صفات ہیں, کہ وہ ہر جگہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر جگہ وہ اپنے علم میں موجود ہے, میں یہ سمجھوں کہ کوئی اور اس علم میں موجود ہے, کوئی اور ہر جگہ موجود ہے, یہ بھی شرک ہے. تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ میں بتوں کی پوجا کرتا رہوں, شرک میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں
کہ اگر میں سمجھوں نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ شرک کیا چیز ہے؟ جب تک مجھے علم نہیں حاصل ہوگا. until I do not attain knowledge, until I do not receive knowledge and علم, I cannot understand کہ what is shirk, what is توحید. and توحید کے اندر 3 توحید کے جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں؟ what are the 3 types of توحید؟ کہ اللہ کو رب ماننا, اللہ کو الہ ماننا, اللہ کی اسماء و صفات میں کسی کو نہ شامل کرنا. یہ سب چیزیں مجھے کیسے پتہ چلیں گی سوائے اس کے کہ میں علم حاصل کروں. اس لیے علم حاصل کرنا حکمت کے اندر شامل ہے. جب تک میں علم نہیں حاصل کروں گا میں اس میں عمل نہیں کروں گا. تو یہی حکمت ہے جس میں تفسیر میں بھی جیسے آتا ہے جو کہ لقمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور جیسے میں دوبارہ کہا یہ بہت بڑا باب ہے جس کے اوپر کئی دیر تک بات ہو سکتی ہے. تو میں نے چھوٹا کر کے آپ کو سمجھایا کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بت کی پوجا کرنا, کسی کے سامنے جھکنا. شرک اللہ کی تمام جو اللہ کے حقوق ہیں وہ کسی اور کو دے دینا, یا کسی اور سے وہ امید رکھنا جو اللہ سے امید رکھی جائے, وہ بھی شرک ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ ہمیں صرف جب ہی آئے گی جب ہم علم حاصل کریں گے. اور قرآن نے اس گناہ کو, اس شرک کو سب سے بڑا ظلم بولا. سب سے بڑا ظلم قرآن نے اس چیز کو بولا, ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک یہ سب سے بڑا انجسٹس ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, زیادتی جب اللہ کے ساتھ شرک کریں کسی کے ساتھ. ہم اسی چیز کو کھا جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جی نماز پڑھو اور روزہ رکھو, بہت اچھی بات ہے, لیکن اللہ کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو یہ چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, جس میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حق کے بارے میں بات کی. اگلی چیز پہ انہوں نے بات کی ماں باپ کے حق کے بارے میں, یا دوسروں کے حق کے بارے میں. دوسروں میں بھی, دوسرے لوگوں میں ماں باپ سب سے پہلے. انہوں نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. انہوں نے کہا اور بے شک کہ ہم نے انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کے لیے کیئر رکھی ہے, ان کی محبت, الفت, خیال ان کے لیے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اپنے اندر اٹھایا, اس کو پالا, اس کو کمزوریوں پہ اٹھایا, پہلے اپنے پیٹ میں رکھا, اس کے بعد اس کو پالا, اس کو بڑا کیا, اس کو صفائی کی, اس کو صاف ستھرا کیا. تو اس کی ماں نے اس کا اتنا خیال رکھا تو اللہ سبحانہ, اور پھر اس کو 2 سال تک اس کو دودھ پلایا, اس کو اور اس کے معاملات کو دیکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ لقمان کے ذریعے کہ بھائی پہلے تو میرے ساتھ شرک نہ کرو, اور اگلی چیز اپنے ماں باپ کا بھی تم جو ہے وہ شکر کرو. جب بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ انشکر لی ولیوالدیک, میرا شکر ادا کرو اور میں اپنے ماں باپ کو شکر ادا کرو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ماں باپ کو اپنے شکر کے ساتھ لا کے ملا کے بتا رہا ہے کہ میرا شکر ہے تو ماں باپ کا شکر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں, ماں باپ کو شکر نہیں کروں گا. دیٹ مینس اللہ کا شکر پورا ہوگا ہی جب میں اپنے ماں باپ کو شکر کروں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تاثیر اور طاقت اور قوت آئے گی جب میں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کروں اور عزت کروں. اور جیسے سورہ اسراء میں بھی, سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں, اپنے کندھوں کو جھکا کے, اپنی نظروں کو جھکا کے ان کے لیے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو, اپنے ماں باپ کو شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا 3 حصے شکر کے. نمبر 1 کہ ہم اپنے ماں باپ کا شکل پہ شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کچھ کیا. نمبر 2 کیا انہوں نے کیا اس کے بارے میں مینشن کریں اپنے دوسرے لوگوں سے, ان کو بتائیں کہ کیا احسان ہمارے ماں باپ نے ہمارے پر کیے. اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تو کم از کم انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا, انہوں نے کھانا کھلایا, انہوں نے رزق کا ارینجمنٹ کی. ماں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یہ نہ انسان دیکھے کہ اس نے مجھے دنیا میں کیا دیا کیا نہیں دیا, اس نے صرف اس دنیا میں لانے کا میرا مقصد بنا. تو یہی سب سے بڑا احسان ہے ماں باپ کا, کہ ماں باپ کا احسان کا انسان کو مینشن کرنا چاہیے. شوڈ مینشن دیٹ. اینڈ نمبر 3 وہ ان کے لیے کچھ کرے. تو جیسے علماء سمجھاتے ہیں کہ شکر کی 3 درجات ہیں. نمبر 1 کہ وہ شکر کرے اپنی زبان سے. نمبر 2 کہ وہ اس کے بارے میں مینشن کرے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا اچھا کیا, دوسروں سے مینشن کرے, اور لوگوں سے کرے, ان کے سامنے کرے. اور نمبر 3 کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے, ان کی عزت کرے, ان کی رسپیکٹ کرے, ان کو بہترین ترین طریقے سے وہ ان کے ساتھ جو ہے پیش آئے. بیکاز the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned that the right of your mother is 3 times, کہ سب سے پہلے میرے پر حق کس کا ہے؟ میرے اچھے وقت کا, میرے ٹائم کا, میری عزت کا, تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, پھر تمہارے باپ کا. تو اسی طریقے سے سب سے زیادہ حق اگر ہمارے وقت کا, ہماری چیزوں کا, ہمارے معاملات کا اور ہمارے اچھے اخلاق اور عمل کا وہ کسی کے اوپر ہے تو ماں باپ کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ میرا شکر ماں باپ کے شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میری عبادت کے اندر تاثیر ماں باپ کی عزت کی تاثیر میں اس میں شامل ہے. اس چیز کو الگ نہیں کیا جا سکتا. آج کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ نمازوں میں, حج میں, روزوں میں بہت آگے ہوں گے, لیکن ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نہیں. اور یہی چیز ہمیں اس چیز سے بھی جو پتہ چلتی ہے, جو لقمان اس میں نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اگلی چیز جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ who should we follow, ہم کس کی اتباع کریں, کس پہ چلیں. اب ماں باپ کی محبت میں انسان آگے اتنا نہ بڑھ جائے کہ پتہ چلے کہ جی جو میرے ماں باپ نے کہا میں کرتا چلا جاؤں. میرے ماں باپ نے کہا جی اس مزار پہ چلو تو میں مزار پہ چلا گیا, یہ فلاں پیر فقیر کے پاس جاؤ تو میں پیر فقیر کے پاس چل پڑا, کیونکہ جی میرے ماں باپ نے کہا. ماں باپ کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ پھر کنڈیشن لگائی
کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوشش کریں اور تمہیں زبردستی کریں کہ تم میری نافرمانی کرو یا میرے ساتھ شرک کرو تو تم ان کی بات نہ سنو. لیکن یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی کہ تم نے ابھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. تو اگر آپ کا ماں باپ اللہ نہ کرے کسی کا ماں باپ کافر ہیں, مشرک ہیں, کوئی اور ہے, اور اس کو پش کرتے ہیں کہ بھائی تم مزار پہ چلو, تم ادھر چلو, تم یہ عبادت کرو, یہ دعا کرو یا واٹ ایور, یا کسی کو کہتے ہیں تم اپنی داڑھی کاٹ لو, یا کسی سے کہتے ہیں اپنا نقاب اتار لو یا اپنا اسکارف اتار لو یا واٹ ایور, آپ پھر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی جہاد پر ہیں, ماں باپ کے منہ پہ دروازہ مار کے کہیں گے کہ جی ہم جو ہے نا جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پہ اللہ کے راستے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے بوائیکاٹ کیا, ان کی ماؤں نے بوائیکاٹ کیا, ان کی ماؤں نے کھانا پینا چھوڑ دیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, وہ ان کی طرف واپس نہیں آئے لیکن وہ ان سے رسپیکٹفلی تمیز سے بات کرتے رہے. اور یہاں پہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہ اگر وہ تمہارے ساتھ محنت و کوشش کریں, if they endeavor to make you associate with me that of which you have no knowledge, جس کا تمہیں علم نہیں, تو ان کی اتباع نہیں کرنا, تو ان کے ساتھ نہیں چلنا, لیکن تم نے ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, مگر پھر میں کس کی اتباع کروں یا رب؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کس کی ہم اتباع کریں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ان کے پیچھے چلو, ان کے ساتھ چلو جو میری طرف پلٹتے ہیں بار بار, جو بار بار میری طرف مغفرت کے لیے آتے ہیں, ان نیک لوگوں کے ساتھ. جیسے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھو, کہ جو صبح اور شام مجھے یاد کرتے ہیں, اور ان سے ہٹ کے آگے مت دیکھو اس دنیا کی خوبصورتیوں کی طرف کہ جو تمہیں بہکا دے, جو تمہارے دلوں کو غفلت میں ڈال دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو ان کے پیچھے چلو, ان کی اتباع کرو, ان کے ساتھ چلو, ان کے راستوں پر چلو جو کہ میری طرف پلٹنے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے the people who turned back to Allah, وہ لوگ جو ایک زمانے میں اللہ سے دور تھے پھر اللہ کی طرف واپس آئے, وہ سب سے زیادہ عاجزی انکساری والے ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ نرمی والے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بار بار یہ کہہ بھی رہا ہے, یہ فرما رہا ہے کہ جو شخص توبہ کرے, جو شخص میری طرف پلٹنے والا ہو, بار بار اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ کو مینشن کرنے والا ہو, اپنے اندر گم نہ ہو بلکہ اللہ کے بارے میں پرواہ کرتا ہو, اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے چلو, اس کے ساتھ جڑ جاؤ, اچھی کمپنی رکھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, تاکہ اس کا اثر تمہارے اوپر آئے. ماں باپ کی سے محبت یا عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I obey them in everything that they tell me. No, I should only obey them in what is not against Allah, because مخلوق کی اطاعت نہیں خالق کے اوپر ہے. تو اسی لیے the creation should not be obeyed above the creator, جسے ہم کہتے ہیں. تو کریٹر کا حق سب سے پہلے ہے, کریٹر کا حق سب سے اول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط ساتھ لگا دی, لیکن پھر بھی آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو, آپ ان کو رسپیکٹفلی کہیں جی میں تو جاؤں گا مسجد کیونکہ یہ ضروری ہے, مگر رسپیکٹفلی اور عزت کے ساتھ انسان ان سے بولے, ان کو ناراض نہ کرے, کوشش کرے کہ وہ ناراض نہ ہو یا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو. اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھے جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں, جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارنے والے ہیں, کیونکہ وہ لوگ سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ تم نے میری طرف ہی پلٹ کے واپس آنا ہے اور میں ہی تمہیں بتاؤں گا, اور میں تمہیں بتاؤں گا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کیا کرتے تھے. So I will inform you about what you used to do. تو یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور ہر چیز تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے. تو تمہاری نیت کیا ہے اس چیز میں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اللہ اینڈ تقویٰ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو پہچاننا. اور اللہ کا تقویٰ کیا چیز ہے, اللہ کی کانشیسنس کیا چیز ہے. اس میں لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے, اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی, رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے جو روشنی میں آپ کو ہوا میں کوئی دانہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے جو ورنہ نظر نہیں آتا, اس کے برابر بھی کوئی چیز پتھر میں دفن بھی ہوگی یا آسمانوں میں کہیں چھپی بھی ہوگی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نکال کے لے آئے گا, چاہے وہ نیکی ہے یا برائی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی بہت ہی حقیر سی چیز ہے تو میں نہیں کرتا, یا کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہے میں کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تو یہ نکل کے نہیں آئے گا. فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, فوراً اس چیز کو یاد رکھیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو نکال کے لائے گا. بے شک وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ قرآن میں آئے تو یہ تیسری میننگ ایک دیتا ہے, تیسری خوبصورت میننگ. لطیف کا مطلب کیا, سٹل, اور انگلش میں ہم لطیف کو کہیں گے, ان انگلش وی ول ایکسپلین لطیف ایز سٹل, ایز somebody جو کہ تمام تر معاملات میں انوالوڈ ہو لیکن آپ کو اس کا احساس نہ ہو. ہر چیز اس کی طرف سے ہو رہی ہے, ہر پلاننگ اس کی طرف سے, ہر معاملہ آپ کی زندگی میں اس کی طرف سے, لیکن آپ
اس کی انٹرفیئرنس کو محسوس نہیں کرتے. لطیف اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں, جیسے انگلش میں بھی جیسے سمجھایا جاتا ہے, ہاؤ وی ایکسپلین اٹ ان انگلش ایز ویل. ایک منٹ جی. باریک بین جیسے کسی نے کہا, بالکل. تو باریک بین یعنی ہر چیز کی ڈیٹیل کو جاننے پہچاننے والا اور اس کے پیچھے اس کا ہی عمل ہے. خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا, ان سائڈ آؤٹ سائڈ, یور سیکریٹس یور ناٹ سیکریٹس, جو چیز چھپی ہوئی ہے جو چیز نہیں چھپی ہوئی, ہر چیز جو آپ کے بارے میں وہ خبیر. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز باریک بین بھی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک یہ میں نہ سمجھوں کہ کیونکہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ نہیں ہے, یا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نظر نہیں آ رہا, یا اللہ سبحانہ وتعالی کو میں دیکھ نہیں ابھی سکتا, تو اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر چیز میں انوالو ہوں, تمہاری چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو علم ہے, مگر اسے تمہیں آزادی دی ہوئی اور انٹرفیئرنس نہیں ہے. مگر یہ یاد رکھنا کہ ہی از اویئر آف ایوری تھنگ, ہر چیز کی اس خبر اندر اور باہر اس کو موجود ہے. تو ہم یہ نہ کبھی سمجھیں کہ کیونکہ ابھی میں بالکل آزاد محسوس کر رہا ہوں, جو میرا دل چاہے میں کروں, تو اس میں اللہ کی پکڑ نہیں ہے یا اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ دو نام مل کے ہمیں اس چیز کی انفارمیشن دیتے ہیں. پھر لقمان نے اپنی نصیحت میں کیا فرمایا اپنے بیٹے سے, ایکشنز اینڈ پیشنس. پھر میں کیا عمل کروں کہ جو میرے تقویٰ کے اندر سے نکل رہا ہو. وہ کہتے ہیں یا بنیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. دیکھیں آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لو. نماز کو قائم کرنا, نماز کے وقت کا خیال رکھنا, نماز کی جگہ کا خیال رکھنا, طہارت کا خیال رکھنا, وضو کا خیال رکھنا, جماعت سے نماز کو ادا کریں. تمام نماز کے حقوق ہیں جو تفسیر میں علماء سمجھاتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کے کیا سٹیپس ہیں. نماز کو قائم کرنا صرف یہ نہیں کہ بس نیت باندھی اور کھڑے ہو گئے. نماز کو قائم کرنا کہ اس کا پورا اہتمام کرنا, اس کی احتیاط کرنا, اس کی حفاظت کرنا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دو اور برائی سے روکو. وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور صبر کرو کہ جب تمہارے اوپر کوئی معاملہ آئے. and indeed, بے شک, indeed it is of the matters requiring resolve, کہ یہ بے شک ایک عزم والا معاملہ ہے. صبر کرنا. جب تم نماز پڑھو گے, جب تم لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دو گے, برائی سے روکو گے, تمہارے پر مشکل آئے گی, لوگ تمہیں اپوز کریں گے. you will be opposed, you will be dealt with in a way which you will not like. تو آپ کیا کریں, آپ صبر کریں, پیشنس کریں. صبر میں نے پہلے ہی بتایا کہ صبر کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 صبر کیا ہے, نمبر 1 صبر ہم یہ کریں کہ اللہ کی اطاعت میں صبر, کہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں صبر. نماز میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے, فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے, وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے مشکل ہو رہا ہے, صبر. گناہ سے بچنے میں صبر, کہ ہم برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور پھر صبر تقدیر کے معاملات میں, کہ اگر کوئی چیز بری ہو گئی, کوئی چیز خبر ایسی آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, تو اس میں صبر کریں. اور سب سے اونچا درجہ گناہوں سے بچنے میں, اور سب اس کے بعد اللہ کی نیکی میں قائم رہنے میں, اور پھر سب سے نیچے تقدیر کے اوپر جو فیصلے آئیں اس کے اوپر صبر کرنا. یہ صبر ہے, یہ پیشنس ہے. تو اس صبر کا خیال رکھنا, کہ استقامت رکھنا, اللہ کی عبادت کرتے رہنا, گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے رہنا, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مستحکم رہنا. اور جو بھی کوئی ایسی چیز آئے میرے راستے میں, تو میں اس راستے کو, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کروں, کوئی ایسا لفظ نہ بولوں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے لقمان کی زبان سے, کہ جب کوئی معاملہ ایسا ہوگا, جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے, تو تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی, تو تم صبر کا معاملہ کرو, اور صبر کو پکڑ کے رکھو اور استقامت رکھو. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کا اخلاق کیسا ہو. انسان کا اخلاق کیسا, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, تو اپنے چہرے کو لوگوں سے پلٹ نہ لو دور کی طرف. Do not turn your cheek in contempt towards people. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, do not walk upon the earth exultantly, یعنی تکبر کے ساتھ زمین پہ چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی محبت نہیں کرتا اس شخص سے جو اپنے اندر ہی گم ہو, جو اپنے اندر ہی کبر رکھنے والا ہو, یعنی سیلف ڈیلوٹیڈ, بوسٹفل, سیلف کنسیٹنگ, یعنی ایسا شخص جو کہ اپنے اندر ہی گم ہو, اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتا ہو. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, اور اپنی چلنے کی پیس ماڈریٹ رکھو, یعنی نہ بہت زیادہ ڈھیلے ڈھالے ہو کے چلو, اور نہ بہت زیادہ تکبر میں سینہ تان کے چلو. اور انسان کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. اور آخری ایڈوائس, جو سب سے خوبصورت ایڈوائس, کہ اپنی آواز کو نیچا رکھو, اپنی آواز کو نیچا رکھو, بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی ایک برے جانور سے, ایک عجیب سے جانور سے اس چیز کو مشابہت دی, کہ اللہ نے کہا بے شک سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے, سب سے زیادہ ڈس ایگریبل ساؤنڈ از دا وائس آف دا ڈونکی, یعنی یہ گدھے کی آواز ہے. جو لوگ چیختے ہیں, جو لوگ چلاتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں سختی ہے. جو لوگ نرمی سے بات نہیں کرتے, اخلاق میں اچھے نہیں ہیں,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ گدھوں کی طرح ہیں کہ جو گدھے کی طرح چیختے ہیں. گدھا بھی کھڑا کھڑا چیخ رہا ہوتا ہے, وہ انسان بھی چیخ رہا ہوتا ہے. تو نرمی سے بات کرنا, نہ چیخنا نہ چلانا, یہ دل کی عاجزی اور انکساری کی نشانی ہے, اللہ کے خوف اور تقوی کی نشانی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب کوئی شخص مجھ سے بات کرے تو میں اس کی طرف فوکس کر کے دیکھوں, میں اس کو پوری اٹینشن دوں. اسی طریقے سے میں اس طرح سے نہ چلوں کہ میں بہت تکبر والا ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز صرف مال سے یا ان چیزوں سے نہیں آتی. when we are preaching Islam, when we are doing عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, ہم داعی ہیں, ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں, ہم کوئی عالم ہیں, اور ہمارے اندر شیطان یہ چیز ڈال دے کہ جی تم سے تو بہتر کوئی بھی نہیں ہے. کتنے لوگ تمہیں سننے آتے ہیں, کتنے سارے لوگ آن لائن آتے ہیں, اور کتنے سارے لوگ فیس بک پہ تمہیں فالو کرتے ہیں, تم سے تو اچھا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ بھی انسان کے اندر چیز کبر لے کر آتی ہے, جو ہم نے کبر پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ابلیس کبر کی وجہ سے کس طرح سے جنت سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے نکالا گیا. تو اسی طریقے سے کبر جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, دوسروں کو نیچا دیکھنا, اور سچائی کو نہ ماننا, حق کو نہ ماننا, جیسے پہلے میں نے بات کی. تو انسان جو دعوت کا کام کر رہا ہے, جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کر رہا ہے, جو نماز بھی قائم کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ میں مسجد جاتا ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں, کیونکہ میں دعوت کا کام کروں تو باقی سارے جہنمی ہیں, یا کیونکہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں تو باقی سارے غلط راستوں کے اوپر ہیں. بلکہ میں حق کو پہچاننے کی کوشش کروں اور اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ لے کے چلوں. بلکہ آپ کو آواز میں عاجزی کیسے لے کر آئے اگر عادی نہ ہو. اچھا, اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلانا بار بار کہ اگر مجھے عادت ہے زور زور سے بولنے کی, چیخنے کی, تو انسان صرف یہ کانشیس ہو جائے, جس کو ہم کہتے ہیں دماغ کے اندر, کہ اب میں ایسی سچویشن میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں جہاں پہ مجھے چیخنا پڑے گا, یا جہاں پہ مجھے زور سے بولنے کی عادت ہے. انسان کو اگر اپنی کمزوریوں کے اور اس ماحول کا پتہ چل جائے کہ جس کے اندر وہ کمزوری سامنے آتی ہے, تو انسان اس ماحول میں پھر کانشیس ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, اور اللہ کے خاطر اپنے آپ کو آہستہ رکھتا ہے. کیونکہ بحث سے بچنا, لڑائی سے بچنے کے لیے تو بہت سارے وعدے ہیں, جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کے بھی وعدے کیے کہ جو شخص حق پر بھی ہو پھر بھی بحث چھوڑ دے یا لڑائی چھوڑ دے. تو اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلوانا کہ بھائی میرے اندر یہ عادت ہے. لیکن ایک شخص کی اگر نیچرلی آواز تیز ہے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی نیچرلی آواز کسی کی بھاری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص بالکل بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ. لیکن اس آواز کا مطلب یہ ہے کہ چیخنا, چلانا, لڑنا. ہمیں پتہ ہے کہ منافقین کی بھی کیا نشانی ہے, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ جھوٹ بولیں گے, اور وہ جو ہے خیانت کریں گے, اور وہ جو ہے وعدہ خلافی کریں گے, اور وہ جب لڑیں گے تو بدتمیزی سے لڑیں گے اور گالیاں دیں گے, چیخ چلا کے لڑیں گے. تو یہ چیز لڑنا کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے, بدتمیزی کرنے کے لیے, غصہ کرنے کے لیے چیخنا, چلانا, زور سے بولنا, یہ والی بات. کسی انسان کی آواز ویسے بھاری ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان اپنے آپ کو نرم رکھنے کی کوشش کرے, اور انسان یہ احساس دلائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند, اور میں گدھے کی طرح بھی لگ رہا ہوں. تو انسان کو میرے خیال سے یہی چیز کافی ہوگی یاد دلانے کے لیے کہ میں گدھے کی مشابہت سے تو نہ ہوں. آگے پریکٹس کی بات ہے, اپنے آپ کو پہچاننے اور سمجھنے کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی طرف پلٹ کے ان سے بات کرو, لوگوں کو پوری اٹینشن دو. اب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, فون پہ لگے ہوئے اور کھیل رہے ہیں, فون پہ لگے ہوئے, کوئی آپ سے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے, somebody is talking to you, you are on phone. تو یہ بدتمیزی ہے. انسان کو فون چھوڑ کے الگ سے فیس ٹو فیس ہو کے بات کرنی چاہیے, دور ہو کے. اسی طریقے سے کس طرح سے انسان زمین پہ چل رہا ہے, بہت زیادہ جھک کے بھی یوں چل رہا ہو, یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے دین کے اندر, اور بہت زیادہ اکڑ کے چل رہا ہو, یہ بھی چیز ٹھیک نہیں, اور چیخ کے چل رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کا جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے یہ نشانیاں اس چیز کی کہ انسان کا دل کیسا ہے. تو اگر ہم لقمان کی ان کی جو ہے تمام تر جو وہ ہیں نصیحتیں, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, کیونکہ نماز کا بھی ٹائم آ رہا ہے, تو میں نے اس کو یہاں پہ جوڑنے کی کوشش کی اس طرح سے کہ جو سکسیس ہے, جو کامیابی ہے, جو حکمت ہے اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک تو شکر کرنے سے, اور ایک علم حاصل کرنے سے, اور ہدایت حاصل کرنے سے, اور اس پہ عمل کرنے سے. تو جب ہی لقمان نے کہا انشکر لی ولی والدیک, کہ میرا شکر کرو, اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو, اور ظاہری بات ہے جو لوگ اور آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں ان کا شکر ادا کرو. تو گریٹفلنس, اور اسی طریقے سے علم حاصل کرو اور عمل کرو, یہ حکمت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے کیسے, اللہ کی صفات کو کیسے پہچانیں گے, یہ کیسے پہچانیں گے کہ شرک کیا ہے کیا نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتا. میں کسی اور کے پاس جاؤں گا, مجھے کیا کہ شرک نہیں ہے, کسی اور کے پاس جاؤں گا, کیا شرک ہے. ہاؤ شوڈ آئی نو؟ اونلی بائی گیننگ نالج. اگر میں شکر گزار ہوں اللہ کی طرف اور اپنے ماں باپ کی طرف اور دوسروں کی طرف سب سے پہلے, تو میرے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے, کائنڈنس اور ہمبلنس پیدا ہوگی. کیونکہ جو شخص دوسروں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے. جب انسان شکر کسی کا کرتا ہے تو یہ چیز تسلیم کرتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہ بندہ میرے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے. جب بندہ کسی کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے پر کوئی احسان کر رہا ہے, کوئی خیر کر رہا ہے. اور جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ ریمائنڈ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے رب کے میرے پر کتنے احسانات ہیں. اور یہ چیز انسان کا دل نرم کرتی ہے. جب یہ چیز نرم کرتی ہے دل, تو اس کے اندر کریکٹر پیدا ہوتا ہے, یعنی کائنڈنس اور ہمبلنس, جو لقمان
کہ سب سے آخر میں جو نصیحت میں آتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور پھر اس کے بعد اور پھر انہوں نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ یہ چیز کیسے بلڈ ہوگی جب تک میں شکر گزار نہیں ہوں گا لوگوں کا، جب تک میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہوں گا، جب میں شکر گزار ہی نہیں ہوں گا، جب میں سمجھتا ہوں کسی میری کوئی بھلائی اور خیر ہی نہیں کی، جب میں سمجھتا ہوں جو اللہ مجھے دے رہا ہوں میرا حق تھا، تو پھر میں کب شکر ہی نہیں کروں گا، تو پھر میں دوسروں کی طرف نرم کیسے ہوں گا؟ تو میں نرم نہیں ہو سکوں گا۔ اسی طریقے سے جب میرے پاس علم ہوگا اور عمل ہوگا تو پھر ہی میں شرک سے بچ سکوں گا، جو نو شرک یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور میں دوسروں اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کروں گا، جیسے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میں کن لوگوں کی کروں اتباع، کہ جن لوگ میری طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ تو پھر میں جب علم حاصل کروں گا، عمل کروں گا، تو ہی مجھے پتا چلے گا یہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، اور یہ بندہ وہ ہے جس سے مجھے بچنا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جب میں اس چیز کو تسلیم کروں گا تو میرے اندر صبر پیدا ہوگا، جو انہوں نے کہا کہ صبر پیدا کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ صبر کیسے پیدا ہوگا؟ جب مجھے پتا ہے کہ اللہ ہی مجھے دینے والا ہے، اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے جیسا کوئی اور اس دنیا میں اور کائنات میں اور کہیں اور نہیں ہے، تو ظاہر بات ایک دن میں اسے ملوں گا، جیسے اللہ نے اس پیج میں بھی بولا فرمایا، جیسے لقمان کے ذریعے بھی فرمایا کہ ایک دن ہم اللہ سے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا نتیجہ دے گا۔ تو اگر کوئی چیز کا نتیجہ بھی دنیا میں پورا نہیں ہو رہا تو مجھے ادھر مل جائے گا۔ یہ چیز میرے اندر صبر پیدا کرے گی، پیشنس پیدا کرے گی۔ صبر کب نہیں آتا انسان میں؟ جب اس کو جلد بازی ہو، جب اس کو فوراً نتیجے چاہیے ہو، جب اس کو فوراً رزلٹ چاہیے ہو۔ میں نے کچھ اچھا کیا، مجھے کچھ نہیں اچھا کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے یہ کیا، مجھے کیوں نہیں اس کا بدلہ مل رہا؟ میں نے اتنی محنت کی، مجھے کیوں نہیں اس کا رزلٹ مل رہا؟ یہ ہم جب سمجھتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی دارالجزا ہے، کہ ساری جزا ہمیں یہیں مل جائے گی، حالانکہ جزا آخرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، وہ ہمیں ہر چیز بتائے گا، وہ ہمیں ہر چیز کا انعام دے گا، اور جو ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا ہم نے کوئی خیر کی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دے گا۔ تو یہ انسان میں صبر پیدا کرے گی چیز۔ انسان کسی پہ توقع نہیں رکھے گا، انسان کسی پہ توکل نہیں کرے گا، اور انسان کسی اور کی طرف دیکھے گا نہیں، اور انسان صرف اللہ کی طرف دیکھے گا، اسی کے سامنے روئے گا، اسی سے بات کرے گا۔ لیکن جب انسان یہ تعلق اللہ سے نہیں پیدا کر پاتا، کیونکہ شرک کا عنصر ہمارے اندر ہو، میں نے جیسے کہا شرک سے بتوں کی پوجا کرنا نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ میں کسی اور پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں، یا کسی اور سے مدد مانگ رہا ہوں، کہ جو کہ مدد اللہ کی طرف سے آنی چاہیے، اور اسی طریقے سے میں اچھے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کر رہا، میں اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھ رہا، یا ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہوں جو دنیاوی بہت زیادہ ہے اور دینی نہیں ہے، تو میرے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور علم حاصل کروں گا تو میرے اندر تقویٰ اور کانشیسنس آئے گا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو جو کہ آسمانوں زمینوں میں چھپی ہوئی وہ میں نکال کے لے آؤں گا، تو یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ جب تک میں علم حاصل نہیں کروں گا، جب تک میں نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، جب تک میں علماء کی صحبت نہیں اختیار کروں گا، بار بار مجھے یہ چیز ریمائنڈ نہیں ہوگی، میرے تقویٰ ہوگا، جب یہ چیز آئے گی تو پھر میں نماز قائم ٹھیک سے کر سکوں گا، ورنہ میری نماز بھی میننگ سے خالی ہوگی، میری نماز بھی اثر سے خالی ہوگی۔ اور جب یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نماز کے اندر وہ روح ہی نہیں ہے۔ وہ روح اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، ہم وہ توکل اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے نیک لوگوں کی صحبت چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے علم کو چھوڑا ہوا ہے، اور جبھی ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکیں گے، اس میں صبر کو پکڑ کے رکھ سکیں گے، اور اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ لے کے چل سکیں گے۔ تو I have tried to connect all the lessons from the advice of Luqman here in this diagram. Inshallah, I hope that it will be helpful کہ کس طرح سے being thankful and gaining knowledge and acting on that knowledge, keeping the company of the righteous people, being thankful to your parents and to other people and to Allah can help you being humble, and can help you being good in worshipping, can help you in propagating good and stopping from evil, and also keep you humble and nice and in good character and somebody who is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, and for you to be successful in this world and then in the hereafter. تو یہ تمام چیزیں جو کہ انسان ان چیزوں سے جوڑ سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے۔ صرف آخری چیز جو میں نے اس میں کچھ ایکشنز لکھے تھے کہ لیسنز جو ہم نے لرن کیا وہ کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں اور اس کی بلیسنگز کو ہم یاد رکھیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، یا اللہ تو نے مجھے یہ دیا، اللہ جب مصیبت آئے اسپیشلی ہم یہ شکر کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہوا ہے۔ جب کوئی چیز مجھے بری لگے کسی چیز کے اندر تو میں اس کے اندر اچھائی کو تلاش کروں۔ بی گریٹفل ٹو پیرنٹس، اپنے ماں باپ کی طرف شکر گزار سب سے پہلے ہوں، باس کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے کہ ان کی طرف شکر گزار ہوں، اور شکر کے 3 درجوں کو، 3 حقوق کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیے۔ گین نالج، علم حاصل کریں، ورنہ آپ شرک کو نہیں پہچان پائیں گے، ورنہ آپ نیک لوگوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ اللہ کے حقوق کو نہیں جان پائیں گے، ورنہ آپ اللہ کے اسماء و صفات کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ لو آف اللہ شوڈ بی گریٹسٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے محبت کرتا ہوں، بچوں سے محبت کرتا ہوں تو ان کے خاطر اللہ کی اطاعت نہ کروں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں فرما رہا۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ کہہ دیا
کہ تم نے ان کی بات نہیں سننی اگر وہ میرے خلاف چلیں. ڈیولپ کانشیسنس آف اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ کی صفات کو پہچان کے کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, اس کی ذات کیسی ہے, اور وہ کتنے طاقتور ذات ہے, اور کیا کچھ وہ جانتا ہے, وہ لطیف الخبیر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ اور علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں چل سکیں. ہمیں پاس علم ہوتا نہیں اور ہم فیس بک اور یوٹیوب پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ چل پڑتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں جن سے روکنا نہیں چاہیے, یا ان چیزوں کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ترغیب نہیں دینی چاہیے. صبر کریں بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک دن ملنا ہے اور وہ جزا دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک انسان جزا دے یا نہ دے وہ دے گا. لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے چلیں, ان کو اٹینشن دیں, تکبر سے نہ چلیں, اپنی آواز کو ہلکا رکھیں کیونکہ تیز آواز گدھے کی آواز ہے. اینڈ ڈو ناٹ بی لاسٹ ان سیلف امیزمنٹ, اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں, اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھیں جسٹ بیکاز آپ کے پاس اللہ کی بلیسنگ ہے, مال ہے, علم ہے, یا بہت بڑے مولوی ہیں, یا بہت بڑے عالم ہیں, یا بہت بڑے دائی ہیں, یا آپ کی بہت سارا فالوئنگ ہے. اپنے اندر تکبر نہ لے کر آئیں, اپنے اندر یہ مت سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں. ایک دن یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی نے ہمیشہ قائم رہنا, ہم نے ختم ہو جانا ہے. تو we will end it here. جزاک اللہ خیر for joining because it is Maghrib time also here in Karachi. And آپ WhatsApp group you can join the WhatsApp group جو ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا, and somebody can share the link on the WhatsApp group as well. And جزاک اللہ خیر for joining. I'll share this presentation also on WhatsApp group تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکو, اس کو استعمال کر سکیں. جو بھی بھلائی و خیر کی ہم نے بات کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو بھی ہم نے غلطی کی یا ہم سے کوئی غلط بات ہوئی وہ ہماری اپنی نفس سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے, آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.